بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ تو حدیث نمبر 347 347 خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک عربی شخص، ایک بدو شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، آپ مجھے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائیں کہ اگر میں وہ کام کر لوں تو میں جنتی بن جاؤں۔ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، یہ بنیاد کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر آپ نے فرائض کی طرف، ارکان اسلام کی طرف اپنے رہنمائی فرمائی۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، جو فرض نماز ہے اس کو قائم کرو۔ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اب یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے کیونکہ حج کی فرضیت سے پہلے کا سوال ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، تو پھر انہوں نے سن کر کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں جو آپ سے سنا ہوں نا اس سے کچھ زیادہ نہیں کرنے والا ہوں، اور نہ اس میں بھی کوئی کمی کروں گا۔ فلما ولا، جب یہ شخص جو ہے واپس پلٹے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ کسی جنتی کو دیکھ لے تو اس بندے کو دیکھ لے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرائض کی پابندی یہ بنیاد ہے، باقی جو اعمال ہیں وہ جو ہے اس کے بعد ہی دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر یہ بنیادیں نہ ہوں اور بندے دوسرے اعمال، نوافل وغیرہ کی پابندی کرے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوگی جو اہمیت فرائض کی۔ اسی وجہ سے حدیث میں بات آتی ہے کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، تو اس میں وہ حدیث قدسی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، بندہ مجھ سے اس سے جس سے زیادہ قریب ہوتا ہے مجھ سے، وہ ان فرائض کے ذریعے سے جو میں نے اس پر فرض کی، پھر اس کے بعد وہ نوافل کی پابندی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مجھ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو نوافل کا درجہ کب آتا ہے؟ فرائض کے بعد آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرائض کی طرف رہنمائی فرمائی اور اس بندے کو جنتی قرار دیا جو فرائض کی پابندی کرنے والا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ توحید کے بعد ہے۔ توحید اگر بنیاد نہ ہو تو پھر ان فرائض کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ 348 میم عن جابر ان النعمان بن قوقل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ نعمان بن قوقل جو ہے یہ آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھا، ارأیت اذا صلیت المکتوبہ وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد علی ذلک شیئا ادخل الجنہ، اگر میں فرض نمازیں ادا کر لوں، رمضان کے روزے رکھ لوں، اور اللہ نے جس کو حلال ٹھہرایا اس کو حلال ٹھہراؤں، وحرمت الحرام، اور اللہ نے جس کو حرام ٹھہرا دیا اس سے میں بچ لوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہ کروں، ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ قال نعم، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب یہاں پر اس حدیث کے اندر کون سی چیزیں نہیں ہیں؟ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، ہاں جو اس کا شہادت بنیاد ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ مسلمان ہو کے نہ پوچھ رہے وہ تو جو ہے اب تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ 10 نبوی میں ہو گئی، معراج کے وقت میں ہو گئی، نبوی معراج کے وقت میں نماز کی فرضیت ہو گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد جو دوسرا جو فرض ہوا وہ کیا ہے؟ صوم، 2 ہجری میں رمضان سے پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت۔
تو زکوٰۃ اس کے بعد ہے، تقریباً 4 یا 5 ہجری میں جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے یہ زکوٰۃ سے بھی پہلے کا سوال ہے، زکوٰۃ کی فرضیت سے بھی پہلے کا سوال۔ 349 میم عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں، لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے ظاہری دور میں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی محبت ڈال دی میرے دل کے اندر، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس میں آیا تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ فقلت ابسط یمینک فلا ابایعک، آپ اپنا ہاتھ جو ہے لمبا کیجیے، میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینا، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلا دیا۔ فقبضت یدی، تو میں بھی جو ہاتھ جو آپ کے اوپر رکھنا تھا، آپ کے ہاتھ پر رکھنے جا رہا تھا، پھر میں اس کو کھینچ لیا، بیعت نہیں کی۔ فقال ما لک یا عمر، کہا کہ اے عمرو بن العاص کیا ہوا تمہیں؟ قلت اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ شرط لگاؤں، میں چاہتا ہوں کہ شرط لگاؤں۔ فقال تشترط ماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو تم؟ تو فرمایا قلت ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، جاہلیت میں نے کئی گناہ کیے ہیں، تو میرے گناہ معاف کر دیے جائیں، یہ شرط۔ تو قال اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا، اسلام تمہارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اسی طرح وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اسی طرح ہجرت بھی، کوئی انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یہ ہجرت بھی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اسی طرح حج بھی کیا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اب حج کے سلسلے میں علماء نے اپنی جو رائے دی ہے یا جو بات بیان کی ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حج کیا چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں خاص طور پر فرمایا کہ آدمی جب یہ حج انسان جب کرتا ہے وہ کیومی ولدتہ امہ، حج کر کے جب واپس آتا ہے تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے اس نے آج ہی جنم لیا۔ تو دوسرے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، حج بھی حقیقت میں تمام پچھلے گناہوں کو جو معاف جو کرواتا ہے وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اگر وہ حج میں توبہ کر لی اپنے گناہوں سے تو وہ حج جو ہے پھر شامل ہے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ تو اور یہی قول جو ہے زیادہ راجح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے کہ انسان حج کرے اور ساتھ میں وہ اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لے۔ 350 خا عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں یہاں تک کہ لوگ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِذَا شَهِدُوا، جب یہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جب لوگ جو ہے اس گواہی کو انہوں نے اختیار کر لیا، دے دیا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلے کی طرف وہ لوگ رخ کر لیے، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبح کو وہ حلال سمجھ کر کھانے لگے، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، اور ہماری طرح وہ نماز پڑھنے لگے، حرمت علینا دماؤہم و اموالہم الا بحقہا، تو ان کے مال اور جان محفوظ ہے، ان کے مال اور جان پر ہم حملہ نہیں کر سکتے، اس کو حلال نہیں کر سکتے، الا بحقہا، سوائے اس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کا حق کیا ہے؟
مال کسی کی جان کب حلال ہوتی ہے؟ جی تین چیزوں سے کہ مرتد، الزانی سیب جو شادی شدہ زانی ہے، اور قاتل ہے، یا حدود شرعی اس پر نافذ کیا جائے بطور اس کی جان، اس میں بطور تعزیر اس کے فساد کی وجہ سے وہ اس کی جان حکومت لے لے، تو یہ سب چیزیں قائم کریں گے کون؟ حاکم۔ جی تو پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور روایت میں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اب یہ حق کے علاوہ جو ہے کوئی حدود کو قائم نہیں کر سکتا، یہ حدود کون قائم کرے گا؟ حاکم کا۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں وہ اللہ پر حساب ہے، اللہ چاہے تو جیسے چاہے اس کو حساب لے، جیسے چاہے معاف کر دے، یا عذاب دینا چاہے تو اس کا عذاب دے۔ وفی روایہ، اور ایک روایت میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کرے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحے کو کھائے، فذلک المسلم، تو پھر یہ جو ہے مسلمان ہے۔ دیکھیے اسلام کے جہاں پر بات ذکر کی جاتی ہے وہ ظاہری اعمالی ہوتے ہیں، جی یہ بھی کیا ہے؟ یہ ظاہری اطاعت ہے۔ فذلک المسلم، تو ایسے بندے کو ہم مسلم قرار دیں گے۔ لہو ذمۃ اللہ، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، یہ اللہ اس کے رسول کی ان کے ذمے میں آ گیا، ان کے عہد میں آ گیا۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، تو اللہ تعالیٰ تم بدعہدی نہ کرو، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان و مال کی اللہ نے لیا ہے اس کو تم اپنی بدعہدی سے نہ بگاڑو۔ قال، وفی دوسری روایت میں قال سأل میمون بن سیاح انس بن مالک، تو میمون بن سیاح جو ہے، جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا یا ابا حمزہ ما یحرم دم العبد ومالا، کسی انسان کا خون اور اس کا مال کب جو ہے حرمت والا ہو جاتا ہے، مطلب کب جو ہے کوئی دوسرا انسان اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اس کی مال و جان پر حملہ نہیں کر سکتا یا نہیں لے سکتا۔ تو فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو کلمے کی گواہی دے، واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہماری نماز پڑھے، اور واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحے کو کھائے، فہو المسلم لہو ما للمسلم وعلیہ ما علی المسلم، تو وہ مسلمان ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کا جو حق ہے وہ حق اس کو دیا جائے گا، اور اسی طرح مسلمانوں سے جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ چیزیں بھی اس سے لی جائیں گی، جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ مسلمانوں سے لی جائے گی، کافروں سے تھوڑی لی جائے گی۔ تو شریعت کے احکام کے مکلف کون ہے؟ جو اسلام قبول کر لے۔ جو اسلام قبول ہی نہیں کیا اس کو کہیں کہ نماز پڑھ دے، اس کو کہیں کہ بھائی زکوٰۃ ادا کر، اس کو کہیں چل بھائی حج کا ٹائم آ گیا چل حج کر لے۔ تو مسلمان کی بنیاد ہی کیا ہے؟ اسلام، یہ کلمے کا اقرار ہے، تو یہ جو ہے مسلمان کی علامت ہے۔ 351 شین حامیم دال نون حق، چلیے بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں آپ، جی بولیے۔ یہ تو فحص ہے۔ ہاں جی، شین ابن ابی شیبہ، حامی مسند احمد، دال ابو داود، نون نسائی، حق حقاف بیہقی فی السنن الکبریٰ، اور یہ حدیث کا درجہ جو صحیح ہے۔ عن یزید بن عبداللہ بن شخیر، تو یہ جو فرماتے ہیں کننا فی المربد بالبصرہ، بصرے میں ایک جگہ کا نام ہے مربد، تو وہاں پر ہم موجود تھے۔ فَإِذَا رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ، ایک آدمی جو ہے پراگندہ بال، بِيَدِهِ قطعۃ ادیم احمر، تو اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا ایک چمڑی کا ٹکڑا تھا۔ ایک وہ زمانے میں جو چمڑیوں پہ لکھتے تھے نا، کچھ لکھ کر دینا تو چمڑیوں پہ لکھ کر دیتے تھے، تو وہ آدمی آ کر فناولناها، تو وہ آدمی آ کر ہمارے پاس وہ چمڑے کا ٹکڑا دیا جو لال رنگ کا تھا۔ فَإِذَا فِيهَا، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا من محمد رسول اللہ، یہ جو لکھا گیا ہے کس کی طرف سے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الا بنی زہیر بن عقیش حی من عقل، عقل کا ایک عقل ایک قبیلہ، اس قبیلے کا ایک خاندان کیا ہے، بنو زہیر بن عقیش. تو آپ نے ان کو مخاطب کیا، تو اس میں آپ نے فرمایا، اس میں لکھا ہوا تھا انکم ان شہدتم اللہ الہ الا اللہ، اگر تم توحید کی گواہی دے دو، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ایسی گواہی دے دو، واقمتم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے لگو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وادیتم الخمس من المغنم، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ تم جو اللہ کے لیے نکال دو، وسہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا بھی حصہ تم اس میں سے نکالو، وسہم الصفی، اور جو صفی کا بھی وہ حصہ تم نکالو، انتم آمنون بامان اللہ ورسولہ، تم اتنے کام کرو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں، ان کی ذمہ داری میں تم آ جاؤ گے. فقلنا، تو ہم نے کہا، من کتب لک ھذا الکتاب، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کس نے لکھا، کیونکہ اللہ کے رسول کی جانب سے جو ہے وہ پیغام ہے، تو کس نے لکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہ کتاب یہ لکھا ہوا اللہ کے رسول کی طرف سے انہوں نے بھیجا. اب اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مالی حقوق ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول پر جو اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام ٹھہرا دیا. رسول اللہ کے پاس کوئی آدمی صدقے کا مال لاتا تو آپ اس میں سے کچھ نہیں لیتے، صدقے کی بطور صدقہ کچھ کھانا لا کے دیتا تو بھی آپ اس میں سے نہیں کھاتے، آپ صرف وہی چیز کھاتے جو بطور ہدیہ آپ کو پیش کی جاتی. اب صدقے کا مال جب اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا اللہ کے رسول پر، تو یہاں پر 3 قسم کے مال کو اللہ نے حلال ٹھہرایا آپ کے لیے. وہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ، یہ 5واں حصے میں سے اللہ کے رسول نے جس پہ چاہے خرچ کریں، بیت المال میں اس کو داخل کیا جائے گا، اللہ کے رسول کا اس میں اختیار ہوگا کہ جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، اور جس کو محتاج سمجھیں اس کو دیں، تو اس میں اختیار اللہ کے رسول کا ہوگا. دوسرا کیا ہے، سہم رسول اللہ، خود اللہ کے رسول کا اپنا ایک حصہ جو اللہ کے رسول اس میں سے نکالتے تھے مال غنیمت میں سے، تاکہ اسی سے جب اپنے بیوی بچوں کا اس میں خرچ نکلتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب رسالت کا منصب آپ کو ملا تو صبح شام جب دعوت میں لگے تو بیوی بچوں کا پالنا، ان پر خرچ کرنا کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ آپ کے لیے بنایا. اور اس طرح سہم الصفی کا مطلب یہ ہے مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے رسول اللہ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اختیار کر لیں، کوئی جانور، کوئی گھوڑا ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی جو ہے لونڈی ہے، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے اختیار کر لیں، اس کو کہتے ہیں صفی، جس کو اللہ کے رسول اپنے طور سے کسی پسند کرے. اس کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوگا. تو مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے جبکہ اگر کوئی دوسرا فوجی یا مسلمان مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اٹھا لیتا ہے تو وہ کیا غرور ہے، وہ خیانت ہے. ایک آدمی جو ہے بڑی جوان مردی سے ایک جنگ میں ایک صحابی لڑ رہے تھے بڑی جوان مردی کے ساتھ، بڑی شجاعت. تو پھر جب انتقال جب ہوا تو وہ شہید ہو گئے. تو حضرت صحابہ نے کہا کہ ہنی اللہ بالجنہ، ارے شہید ہو گئے، شہادت ہو گئی، اللہ ان کے لیے جنت مبارک ہو. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت سے جو ہے ایک شال جو چرا لی تھی، ایک کپڑا چرا لیا تھا، اور اس کے آگ میں جو لپیٹا ہوا. تو یہ غلول ہے. غلول کیا ہے؟ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کوئی چیز اپنے لیے اٹھا لینا، یا چھپا لینا، یا چرا لینا، یہ غلول ہے. جبکہ رسول اللہ کو اختیار دیا گیا کہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے آپ اپنے لیے جس چیز کو چاہے آپ لے لیں، اختیار کر لیں. تو یہ صحابی جو تھے جن کو جو ہے یہ رسول اللہ نے لکھ کر دیا، ان کا نام آتا ہے دوسری روایت میں النمر بن ثولب العکلی. النمر بن ثولب العکلی، عکل جو ہے وہ ان کا قبیلہ. 352 عن طارق بن اشیم الاشجعی، یہ جو ہے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس کا اس نے انکار کیا، کفر کیا،
کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس کا کفر، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کرے، مطلب اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت جو کی جاتی ہے اس کا انکار کرے، کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے، طاغوت کا انکار بھی ہونا چاہیے اور توحید کا اقرار بھی ہونا چاہیے۔ صرف توحید کا اقرار کر لیے، طاغوت کا انکار نہ کرے تو بھی ان کا ایمان مکمل نہیں، ان کی شہادتیں مکمل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس کا کفر کرے، اور تو ایسا آدمی حرم مالہ و دمہ، اس کا مال اور اس کی جان محترم ہے، مطلب اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ وحسابہ علی اللہ، اور وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کا حساب کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو جو بھی خیر و شر ہے اللہ تعالیٰ جو اس کا حساب لیں گے۔ 353 خامیم عن اسامہ بن زید، دیکھیے یہ بڑی جھنجھوڑنے والی حدیث ہے، جس میں بخاری مسلم کی روایت ہے، عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں اسامہ بن زید کون ہے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، آپ کے گھر میں پلے بڑے ہیں، کیونکہ زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی طرح قرار دیا تھا، بلکہ بیٹا ہی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر جبکہ وہ غلام تھے، وہ آزاد کردہ غلام تھے، وہ جو ہے ان کو جو لیا گیا بازار سے حضرت خدیجہ نے، خدیجہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہبہ کر دیا، تحفہ دے دیا، تو اللہ کے رسول کے غلام تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کی محبت ان سے اتنی ہو گئی کہ آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جس میں بے پالک بیٹے کو کوئی بندہ اپنا نام نہیں دے سکتا، وہ نہیں کہہ سکتا میں اس کا باپ ہوں، میں اس کا گارڈین ہوں، میں اس کا جو ہے میری ذمہ داری میں ہے، اس طرح کہہ سکتا، میرا پروردہ ہے کہہ سکتا، لیکن میں اس کا باپ ہوں یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی میں جو وہ اللہ کے رسول کی وہ لعنت بھی ہے کہ من نسب الی غیر ابیہ، جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے، نسب، یہ نسب ہے، مطلب میں ان کا بیٹا ہوں، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر جو ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر عورتیں شادی کے بعد اپنا نام بدل دیتی ہیں، اپنے والد کا نام جو تھا اس کو ہٹا کر ٹیگ جو ہے خاوند کا لگا لیتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بعض جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں اجتہادی طور پر کیا کہتے ہیں کہ بھائی ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، ان خواتین پر، جبکہ غلط ہے یہ بات غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو انکار کیا ہے وہ نسب کا مطلب جو لائنیج ہے، تو لائنیج اگر بدلا جائے کہ یہ نہ کہا جائے کہ بھئی یہ میرے باپ نہیں فلاں میرے باپ ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے، وہ ان کا قبیلہ کم درجے کا ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو جو بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے میرا باپ بڑا آدمی تھا، قبیلے کا رئیس تھا، یہ تھا وہ تھا، تو لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اپنے باپ کو چھپا دیتے تھے، کسی اور کا نام لگا دیتے تھے تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ بھئی اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ہے، بھئی یہ اتنے بڑے جو طاقتور قبیلے کا آدمی ہے، تو اپنے قبیلے کو چینج کر دیتے تھے یا کہ اپنے باپ کو چینج کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے جو منع کیا۔ اب یہ جو ہے کہ ایک پہچان ہے، یہ جو ہے شادی سے پہلے باپ کے ذریعے سے پہچان ہوتی تھی، شادی کے بعد جو ہے یہ عرف میں کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں کیا کرتے ہیں، شادی شدہ عورت میں شوہر کا نام ساتھ میں لگاتی ہے، وہاں بن نہیں لگایا جاتا ہے، بنت نہیں لگایا جاتا، فلاں کی بیٹی نہیں لگایا جاتا ہے، بن جو لگانا ہے یا بنت لگانا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں یا فلاں کا بیٹا ہوں جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لے پالک کو لے آتے ہیں، لے پالک کو جب اختیار کرتے ہیں تو اس کا باپ کون ہے پتہ ہی نہیں، خود اس بچے کو نہیں پتہ، اب یہ کیا کرتے ہیں اپنا نام لگا دیتے ہیں، پاسپورٹ میں اس کا اپنا نام لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے اس کے نسب کو چینج کر دیا، تو نسب کو چینج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ پہچان کے لیے کوئی لگا دینا، کوئی چیز لگا دینا، کوئی ٹیگ لگا دینا، یا شوہر کا نام ساتھ میں لگا دینا، یہ جو ہے اپنی جگہ عرف کے اعتبار سے معاشرے میں پہچان ہے، جب معلوم ہے کہ بھی شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ کا جو باپ جو نام جو لگایا گیا ہے
یہ کس کا ہے؟ شوہر کا ہے، یہ معروف چیز ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور نہ اس میں جو کہ نسب چینج کرنے والی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ شادی سے پہلے جو نام اس کے باپ کے ساتھ کا تھا وہی رکھے، یہی افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے چینج کر دیا اپنے شوہر کے اعتبار سے یہ بتانے کے لیے میرا شوہر فلاں ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسامہ بن زید جو فرماتے ہیں، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے تھے، ان کو کہتے ہیں حب رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے چہیتے کہ اللہ کے رسول جو چاہتے تھے کہ زید بن حارثہ کو، پھر ان کے بیٹے یہ اسامہ بن زید، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ چاہتے تھے، اور ان کو درجہ جو ہے آپ وہی دیتے تھے جو حسن حسین کو دیتے تھے، سگے نواسوں کو جو دیتے تھے وہی درجہ ان کو بھی دیتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحرقہ، یہ آپ کے یمن کی آپ کے یمبو کی بات آ گئی یہاں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کو بھیجا۔ سریہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فوج ہوتی ہے، فوج کی ایک ٹکڑی ہوتی ہے، یہ لشکر کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، آپ کی قیادت نہیں ہوتی، کسی اور کا امیر بنا کر بھیجتے۔ غزوہ کیا ہے؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف فرما ہوں، شامل ہوں۔ تو یہ ایک سریہ تھا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بھیجا حرقہ کی جگہ۔ یہ حرقہ جو ہے کیا ہے، آگے جو ہے اس میں وضاحت ہو رہی ہے، الحرقات من جہینہ، جہینہ کے قبیلے کا ایک علاقہ تھا حرقات، اور یہ جہینہ کا مسکن کہاں تھا؟ یہ یمبو میں، یہ جوہنی جو کہتے ہیں نا وہ قبیلے جوہینہ والے، اور ان کا مسکن جو ہے یہ یمبو تھا۔ اس وقت یہ یمبو صنایع تو نہیں تھا، لیکن جو پرانا جو یمبو ہے وہ جو ہے اس وقت موجود تھا۔ تو اب اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، فصبحنا القوم فہزمناہم۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ پڑاؤ لشکر جب بھی آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ ہوتی کہ پتہ نہیں اس کے اندر مسلمان ہیں یا نہیں، تو آپ فرماتے کہ تم اس بستی کے باہر رات گزارو اور دیکھو، اگر صبح اذان اگر ہو رہی ہے، اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے وہاں سے، تو پھر اپنے آپ کو روک لو، ان پر حملہ نہ کرو۔ اگر تم دیکھو کہ وہاں سے کوئی اذان کی آواز نہیں آ رہی، توحید کی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ کافر و مشرک ہیں، تو پھر ان پر تم حملہ کر سکتے ہو۔ تو عام طور پر یہی اصول تھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو بے نمازی ہیں وہ کس میں شامل ہیں؟ کسی بستی میں بے نمازی ہیں، مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، تو کیا ہے؟ ہاں، تو ان پر حملہ کیا جائے گا، وہ بھی پیچھے جائیں گے کافروں کے ساتھ۔ تو نماز پہچان ہے اسلام کی، مسلمان کی۔ تو یہاں پر اب یہ لوگ رات گزارے باہر بستی کے، پھر فصبحنا القوم، پھر جیسے ہی صبح ہوئی ہم نے ان پر حملہ کیا اور ہم نے ان کو شکست دے دی۔ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ، ایک آدمی بھاگنے لگا، تو میں اور ایک انصاری صحابی اس کے ہم پیچھا کرنے لگے، کیونکہ جنگ کا ایک اصول کیا تھا کہ اگر کسی شخصی طور پر کسی شخص کو جنگ میں مار دے، ایک مسلمان کسی کافر کو مار دے، تو اس کافر کا جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی اس کا ویپن ہے، وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سلب، یہ جو ہے اس کا حق بنے گا، کس کا؟ جس نے مارا۔ تو اس کے لیے جو شخصی طور پر بھی لوگ کیا کرتے تھے، جنگ کے دوران کسی کو پکڑ کے اس کو قتل کرتے، اور پھر بعد میں بتاتے کہ میں نے اس کو قتل کیا، تو اس کا سامان اس کو دے دیا جاتا۔ تو اب یہ ایک آدمی جو بھاگنے لگا تو اس کو جو اس کا یہ دونوں پیچھا کرنے لگے، کون؟ ایک انصاری صحابی اور دوسرے کون تھے؟ اسامہ بن زید۔ فلما غشینا، جب ہم اس کو قابو پا لیے، مارنے لگے، قال لا الہ الا اللہ، تو اس نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، کلمہ پڑھ دیا۔ فکف عنہ الانصاری، جو انصاری جو صحابی تھے پھر وہ ہٹ گئے، بھائی کلمہ پڑھ دیا، میرے لیے حلال نہیں اس کو میں ماروں۔ لیکن اسامہ بن زید کہتے ہیں وطعنتہ برمحی، میں اپنے نیزے سے اس کو چبو دیا، مار دیا اس کو، حتی قتلتہ، اب وہ مر گیا۔ فلما قدمنا، جب ہم واپس اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی خبر پہنچی، وہ انصاری صحابہ کے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوا، اس نے کلمہ پڑھ دیا اور اسامہ نے ان کو مار دیا۔ فقال یا اسامہ، تو اللہ کے رسول نے اسامہ کو بلایا اور کہا اے اسامہ، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا، یہ کیسی بات ہے؟ قلت، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کان متعوذا،
یہ تو صرف جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، جبکہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ جب جان کے ڈالے پڑ گئے، معلوم ہوا کہ ابھی مارنے جا رہے ہیں تجھے، اب اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا۔ فقال قتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ، کہ اسامہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد بھی تم نے قتل کیا۔ فما زال یکررها، آپ اسی کے تکرار کرتے رہے، بار بار پوچھتے رہے، حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، یہاں تک کہ میں خواہش کرنے لگا، میری تمنا ہو رہی تھی کہ کاش میں آج ہی اسلام لاتا، ایک بھی گناہ ایک مسلمان کی جان میرے ہاتھ سے نہ جاتی۔ ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اسامہ قیامت کے دن اس کے لا الہ الا اللہ کا تم کیا کرو گے؟ جب لا الہ گواہی دینے والے تم نے قتل کیا ہے تو ایک مسلمان کو تم نے قتل کر دیا۔ اور آگے کی روایت میں بھی آتی فہلا شققت عن قلبی، تم نے جب تم کہہ رہے ہو کہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، تو کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ وہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھا ہے یا کہ خالص قلب سے سچے دل سے پڑھا؟ تمہیں کیا پتا؟ تو پھر آگے ایک اور روایت میں یہ بات ذکر کی گئی، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ، تو ایک سریے میں اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا، راوی وہی ہیں اسامہ بن زید فرماتے فصبحنا الحرقات من جوہینہ کے جو حرقات کا جو مقام ہے وہاں پر جو اس قبیلے کو ہم نے صبح میں ہم نے اس پر حملہ کیا، فادرکت رجلا، تو میں نے ایک آدمی کو پایا، فقال لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، فطعنتہ، اس کے باوجود بھی میں نے اس کو مار دیا، فوقع فی نفسی من ذلک، لیکن یہ بات مجھے کھٹکنے لگی، تو پھر فذکرتہ، اب یہاں پر کیا ہے اس سے پہلے جو ہے کسی اور نے بتایا، اور یہاں پر کیا ہے اس روایت میں نے خود اللہ کے نبی کے ساتھ ذکر کیا کہ اس طرح اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ ہوا، فقال قال لا الہ الا اللہ وقتلت، کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر تم نے اس کو قتل کر دیا؟ قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، تو اس نے جو کچھ کہا اللہ کے رسول وہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے، جب اس کو میرے سامنے جو ہے اس کو موت نظر آئی تو اس نے اس وقت کلمہ پڑھا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبی حتی تعلم قالها ام لا، تو پھر اس کا دل تم چیر کر کیوں نہیں دیکھتے کہ اس نے حقیقت میں کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ فما زال یکررها علی، تو آپ اس کو برابر دہراتے رہے، اس سوال کو پوچھتے رہے، حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، یہاں تک کہ میرے دل کے اندر یہ تمنا اٹھی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان قتل نہ ہوتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، اسلام کا اقرار کرنے والا ہے، کلمے کی گواہی دینے والا ہے، وہ کس میں داخل ہے؟ وہ مسلمان میں داخل ہے، تو اس کی جان اور اس کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرمت والا ہے، حرام ہے، نہ اس کی جان پہ کدھر پہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا مال چھین سکتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دل کا جو اب یہ مرتبہ کیا ہے، یہ اسلام کا مرتبہ ہے، ظاہری اقرار ہے۔ ایمان کا مرتبہ کیا ہے؟ اس سے بلند ہے جو باطنی اقرار ہے، جو دل سے تصدیق کرنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر کوئی انسان ظاہری اقرار بھی کر لیا تو وہ مسلمان میں شمار ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مسلمان نہیں ہے، جب کلمے کا اقرار کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے، چاہے وہ جو دوسرے گناہ، کوئی انسان جو شرک کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے بھائی تو یہ شرک کر رہا ہے جو تیرے اسلام سے تجھے نکلنے کے لیے کافی ہے، تو اسے توبہ کر، اس کو سمجھایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ بغیر سمجھائے بغیر کچھ بتائے اس جاہل کو آپ جو اسلام سے نکال دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بدعقیدگی میں ہے، ممکن ہے اس کے باپ دادا نے ویسے ہی سکھایا ہو، ممکن ہے پیروں فقیروں کے چکر میں پھنس گیا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں، وہی اسلام اس کو سمجھایا گیا ہو، ایک کافر اسلام لایا ہو، جیسے جس نے اس کو مسلمان بنایا وہی کوئی پیر تھا، کوئی مرید تھا، اب اس کو وہی اسلام اس کو سمجھایا، اب یہ قادیانی پکڑ کے کسی مسلمان بنا دیا، اب قادیانی عقیدہ اس کو دے دیا۔ تو اب ان سب چیزوں میں کیا ہے، وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن اس کو اسلام کے خلاف جو عقیدہ ہے یا جو کچھ بھی اس نے اختیار کیا ہے اس کو بتایا جائے گا کہ یہ باطل ہے، اور جو یہ چیز ہے جو تجھے اسلام سے نکالنے کے لیے کافی ہے، تو لہٰذا تو اسے توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باوجود بھی نہ کرے تو پھر یہ فتویٰ کس کا ذمہ ہے؟ فتویٰ حکومت کا ذمہ ہے، حکومت کی طرف سے جو قاضی ہے وہ متعین ہوگا،
وہ فتویٰ جو صادر کرے گا کہ یہ بندہ یہ کافر ہے، یہ بندہ اسلام سے نکل گیا، یہ کب صادر کرے گا؟ اس کو بلا کر سمجھانے کے باوجود بھی، اس کو جس کے ساتھ کئی بیٹھکیں کرنے کے باوجود بھی، اس کو سزا وغیرہ دینے کے باوجود بھی وہ اسی پر مصر ہے، تو پھر آخری مرحلے میں اس کے خلاف فتویٰ صادر کیا جائے گا حکومت کی جانب سے، یا حکومت کا جو ڈپیوٹیڈ جو قاضی ہے اس کی جانب سے۔ کسی عام فاہم مسلمان کو، ہر مسلمان کو یہ بات اقرار نہیں کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے، بولنے یہ اقرار نہیں۔ جب وہ اقرار کر رہا ہے کہ مسلمان ہے تو ہم کہیں مسلمان ہیں، سوائے یہ کہ جب حجت ثابت ہو جائے، ہاں دلیل اس پر جو ہے پوری پکی ہو جائے، تو پھر وقت کا جو حاکم، جو مسلمان حاکم ہوگا، اس کے ذریعے سے اس کو کافر قرار دیا جائے گا، یا کہ مرتد ہے، اس طرح کے فتوے قرار دیے جائیں گے۔ تو جو بھی فتوے بازی ہے وہ شخصی نہیں ہونی چاہیے۔ فتوے بازی جو آج کے دور کے اندر جو تھوک کے بھاؤ ہو گئی ہے نا، ہر ایک کو جو یہ کافر ہے، یہ فلاں جو منافق ہے، فلاں یہ ہے، جو فتوے دیے جاتے ہیں عوام کی جانب سے، یہ بالکل غلط ہے، جہالت ہے۔ جی وہ یہ ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں کوئی جنگ، اکثر لوگ کہا جاتا ہے کہ ابو کی طرف آئے اور ایک مچھی ملا کھائے۔ وہ الگ ہے، وہ الگ واقعہ، وہ تو بڑا لشکر تھا، یہ ایک چھوٹا سریہ تھا، وہ الگ لشکر۔ وہ ابو عبیدہ بن جراح کا جو واقعہ ہے وہ بھی ابو کا ہی ہے، جہاں پر اللہ جو ہے 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، پورا لشکر کھاتا رہا، جو ویل مچھلی جو ہے، کیونکہ ان کے پاس زاجرہ ختم ہو گئی تھی، کھانے پینے کا کوئی راشن باقی نہیں رہا فوج میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو، جس کو جو ہے الحوت کہا گیا، حوت کا مطلب بہت بڑی مچھلی، خاص طور پہ ویل مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بعد بھی آتا ہے نا، کیا نام، ہمارے یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی فالتقمہ الحوت، کہ حوت نے ان کو نگل لیا، تو یہ بڑی مچھلی تھی۔ تو جو ہے زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ ویل مچھلی ہے، اور یہاں پر جو ہے سمندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر کیا، جو مری ہوئی ان کو ملی، اور پورا لشکر جو ہے کھاتا رہا 18 دن تک۔ اور اس کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس مچھلی کا جو ہے، جو پھسلی کی جو ہڈی جو تھی، جو کمان کی طرح جو پھسلی کی ہڈی جو تھی، وہ ہڈی اتنی بڑی تھی کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آسانی سے اس کے اندر سے گزر جا سکتا تھا۔ ہاں، گھوڑے پہ بیٹھ کے آسانی سے اس پھسلی کے اندر کی ہڈی سے گزر سکتا تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ کوئی ویل مچھلی اس ٹائپ کی رہی ہوگی، اور پھر یہ رسول اللہ کے پاس بھی جب جاتے ہیں تو وہ اس کا گوشت، اس مچھلی کا گوشت باقی رہتا ہے، تو اللہ کے رسول کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے اسی یمبو کا ہی، یمبو البحر کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ تو صحابہ کا یہاں قبیلہ تھا نا، جو ہے نا، قبیلے جو ہے نا، جو ہے اس میں کئی لوگ جو اللہ کے رسول ایمان لائے ہیں۔ زید بن خالد الجہنی ہے، جو ہاں، نہیں، ابو طلحہ جوہنی نہیں ہے، ابو طلحہ الاسدی ہیں وہ۔ تو بہرحال کئی جوہینہ کے قبیلے سے کئی صحابہ ہیں، اصل میں 13-14 صحابہ کا نام آتا ہے احادیث کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے ہیں، اس کا نہیں پتہ، کسی اس میں سریے آئے ہیں، اللہ کے رسول کے سریے آئے ہیں، تو لیکن خاص طور پر یمبو کا اللہ کے رسول آئے ہوں، اس کا واللہ اعلم، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ لیکن صحابہ بدر تو قریب ہی ہے نا، بدر کو تو آئے نا، بدر کو تو آئے، اس میں بھی کئی جوہنی صحابہ اس میں بھی شریک تھے۔ اور عمومی طور پر یہ بدر کا جو علاقہ ہے، یہ قافلوں کا گزر کا علاقہ تھا، جو مکے سے شام کو جانے والے، مکے سے سیریا کو جانے والے جو قافلے جو ہوتے تھے، اسی راہ سے گزرتے تھے، اسی وجہ سے وہاں پر گھات لگانے کے لیے وہاں سے قافلہ گزرنے والا تھا، اللہ کے رسول وہاں پر پہنچے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ابو سفیان نے کیا کیا، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یہاں پر گھات میں لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا راستہ بدل لیا، کسی اور راستے سے نکل گئے، اور مکے سے جو آنے والا جو لشکر تھا اس سے منبھیڑ ہو گئی، کیونکہ وہی راستہ آنے جانے کا تھا۔ تو بدر کا یہ راستہ تھا، یہ مین جو ہے یہ تھی، شاہراہ تھی، مکے سے سیریا کو جانے کا یہ مین جو ہے یہ راستہ تھا، جو بدر کا مقام ہے اس زمانے میں۔ تو بہرحال تو خامیم 354 عن ابن عمر و ابی موسیٰ، یہ دونوں صحابہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری
اور عبداللہ بن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم سے نہیں۔ ولی مسلم عن سلمہ بن اکوع، سلمہ بن اکوع کی روایت مسلم کے اندر من سل علینا السیف فلیس منا، جو ہمارے خلاف تلوار کو نکالے وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ تو اب جو ایک مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائے یا اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے وہ خود اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ 355 خامیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں فلیس منا جو آیا، جو ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس میں اس کے تشریح میں ایک قول تو یہ ہے کہ جو ہماری جان کو حلال سمجھ کر، کسی مسلمان کی جان کو حلال سمجھ کر وہ آگے بڑھتا ہے، اس کی جان کو حلال کر لیتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ اسلام سے نکل گیا، یہ آدمی اسلام سے نکل گیا۔ لیکن کسی حلال نہیں سمجھا، آپس میں جھگڑا ہوا اور یہ جھک دیا اپنا نیزہ، اپنی تلوار، اس کو مارنا مقصود نہیں تھا لیکن قتل ہو گیا اس۔ تو اب یہ یہاں پر فلیس منا کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں رہا، رسول اللہ کے طریقے سے وہ ہٹ گیا، اسلام سے نکل گیا، یہ جو ہے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب دو گروہ مومنوں کے دو گروہ آپس میں ٹکرا جائیں، قتال کریں، ایک دوسرے کے خلاف ان کی لڑائی ہو جائے تو ان میں تم صلح کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قتال کا ذکر کرتے ہوئے ان کو مومن قرار دیا، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ثابت کیا ہے، من المؤمنین، بات واضح ہو رہی۔ تو اجتہادی طور پر جو چیزیں ہو رہی، جیسے صحابہ کے درمیان ایک دوسرے کی جو جنگیں ہو گئیں، یہ نہیں کہا جائے کہ وہ ایمان سے نکل گئے، کیونکہ اجتہادی جنگیں تھیں، وہاں پر غلط فہمی کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوئی تھیں، تو ان کو کسی پر کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایمان سے نکل گئے، لیکن بڑے گناہ میں وہ شامل ہوئے، اور چاہے تو اللہ معاف کرے، چاہے تو وہ کسی کو اس گناہ کے بقدر اس کو عذاب دے، یہ دوسری بات ہے، لیکن ایمان سے باہر نہیں قرار دیا جائے گا، سوائے یہ کہ اس عقیدے کے ساتھ کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مارے کہ اس کی جان میرے لیے حلال ہے، اس کی جان میرے لیے حلال ہے، اس عقیدے سے کوئی انسان مارتا ہے تو پھر یہ انسان کون ہے، اسلام کے باہر ہو گیا۔ تو 355 کی جو حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا، ایک مسلمان کو گالی دینا کیا ہے، فسوق ہے، فسق ہے، بڑا گناہ، وقتالہ کفر، اور اس سے جنگ کرنا یہ کفر ہے۔ اب یہاں پر فسق کس کو کہا گیا، کفر کس کو کہا گیا؟ فسق کیا ہے، بڑا گناہ، عام گناہ سے بھی بڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ذکر کیا اپنے قرآن کے اندر تو فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہیں ناپسند کیا ہے کہ تم کفر اختیار کرو یا فسق اختیار کرو یا نافرمان بنو، عصیان بنو۔ تو عصیان کیا ہے، یہ عام نافرمانی ہے، عام گناہوں میں مبتلا ہو جانا، اس سے اوپر کا درجہ فسق ہے، جو بڑے گناہوں میں مبتلا ہونا، اللہ کی نافرمانی اور شدید انداز سے کر لینا، یہ فسق ہے، اور اس سے بڑا گناہ کیا ہے، کفر ہے۔ تو اللہ نے اس گناہ کی ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، سورۃ الحجرات میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ تو فسق جو ہے اصل میں لغت کے اعتبار سے خروج ہے، نکل جانا، اور شریعت کے اعتبار سے الخروج عن طاعت اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے
باہر ہو جانا اور ان کے اطاعت سے نکل جانا، تو بڑے گناہ کو قرار دیا گیا۔ تو مومن کو گالی، ایک مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اور وقتالہ کفر، اور اس سے جنگ کرنا، اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے۔ اب کفر کے اندر بھی بات یہ آتی ہے کہ یہ کفر کیا ہے۔ اگر اس کی جان کو آپ حلال سمجھ کر جو ہے کر رہے ہیں تو پھر یہ در حقیقت آپ کفر میں پہنچ گئے۔ جان کو حلال تو نہیں سمجھا، لیکن جھگڑا ہوا، آپ نے تلوار اٹھا لی یا کہ گن اٹھا لی، مار دیا اس کو، اب یہ کیا ہے؟ بڑے گناہوں میں آپ شامل ہو گئے، کفر میں تو نہیں پہنچے۔ لیکن کفر یہاں جو کہا گیا ہے، اگر عقیدے کے لحاظ سے آپ نے اس کی جان کو حلال ٹھہرا دیا تو حقیقی کفر ہے، ورنہ جو ہے کفر دون کفر، کفر دون کفر، جو بڑا کفر ہے اس سے کم درجے کا کفر ہے۔ کفر کے اندر بھی درجات ہیں، کفر کے اندر بھی درجات ہیں۔ کفر دون کفر کیا ہے؟ جو عقیدے کے اعتبار سے جو حلال سمجھتا ہے وہ حقیقی کفر میں ہوتا ہے، جو صرف عمل کے اعتبار سے جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ بڑے کفر سے چھوٹا کفر اس نے کیا، یہ بھی کفر ہی ہے، لیکن کفر کے درجات ہیں، اقسام ہیں، اس اعتبار سے جو بڑا کفر ہے اس کفر سے یہ کم درجے کا کفر اس نے اختیار کیا۔ جیسے حدیث میں بات آتی ہے نا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا۔ اور اب فرمایا کہ کیسے کافر ہو جاؤ گے تم؟ کہ ایک دوسرے کے گردنوں کو تم اڑاؤ گے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جو ہے کافر نہ بن جاؤ، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر عقیدے کے اعتبار سے وہ یہ سمجھ کر رہا ہے کہ اس کی جان میرے لیے حلال ہے، تو پھر یہ کون بندہ ہے جو اپنے آپ کو اس نے کفر میں پہنچا دیا؟ ورنہ جو ہے یہ کفر جو ہے وہ جو ہے وہ کفر ہے جو بڑے کفر سے کم درجے کا کفر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، کوئی جو بھی آدمی کسی مسلمان کو اے کافر، تو کافر ہے، اس طرح جو کہتا ہے، اب یہ کفر کا جو فتویٰ ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہوگا۔ جو کافر ہے حقیقت میں کافر تو وہ کافر ہے، وہ حقیقت میں کافر نہیں ہے تو یہ بولنے والا کون ہے؟ یہ خود کافر ہے، اپنے کفر کا فتویٰ خود پہ چشمہ کر لے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اس میں لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وهو یعلمہ الا کفر، جو آدمی جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بتاتا ہے، اپنا نسب چینج کر دیتا ہے جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا۔ یہ سب کفر کا کون سے کفر ہیں؟ کفر دون کفر، جو بڑا جو کفر ہے اس سے ایک کم درجے کا کفر ہے۔ اور بعض اس میں جو ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ کفر النعمہ بھی ہوتا ہے، نعمت کا کفر۔ نعمت کا کفر کیا ہے؟ ناشکری۔ ناشکری کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کفر قرار دیا ہے۔ واشکروا لی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی تمہیں شکر گزار بنو، ولا تکفرون اور کفر نہ کرو، یعنی شکر کے مقابل میں کیا ہے؟ ناشکری۔ ناشکری کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا، یہ کفران نعمت ہے، اس کو کہتے ہیں کفران نعمت، نعمت کا انکار کرنا، جو ناشکرہ جو ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ اس میں عمومی بات کیا ہے کہ احادیث سے، تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو حقیقی کفر جو ہے اس بندے کا ہوتا ہے جو حقیقی کفر میں یا شرک میں مبتلا ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو گناہ ذکر کیے جاتے ہیں جس میں کفر کا لفظ آیا ہے، وہ کفر کیا ہے؟ کفر دون کفر، وہ بڑے کفر سے یہ ہٹ کر یہ چھوٹا کفر ہے، اور اس میں کفران نعمت بھی شامل ہے، جو ناشکری کا جو کفر ہے وہ بھی مراد ہو جاتا ہے احادیث کا جیسا سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے۔ 356 خامیم عن الاحنف بن قیس یہ فرماتے ہیں خرجت انا اريد هذا الرجل، میں نکلا، یہ جو صحابہ کے درمیان میں جو جنگیں جو ہوئی، جو فتنے کا زمانہ تھا، یہ اس وقت یہ فرماتے ہیں احنف بن قیس، میں جو ہے نکلا اريد هذا الرجل، اس آدمی کی تائید کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے۔ وہ آدمی کون تھا؟ ابن عم رسول اللہ علی بن ابی طالب، تو ان کی مدد کے لیے میں نکلا۔ فلقی یعنی ابو بکرہ صحابی، تو وہ جب ملاقات ہوئی
تو انہوں نے پوچھا این ترید یا احنف، یا احنف کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چلے؟ تو کہا کہ ارید نصر ابن عم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی چچا زاد ہیں، میں ان کی مدد کے لیے نکلا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یا احنف ارجع، انہوں نے نصیحت کی، اے احنف بن قیس واپس ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ یہ جنگ جمل کے وقت کا قصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکرہ نے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب جو دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کر ایک دوسرے کے خلاف آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے، وہ بھی قتل کا ارادہ رکھ رہا ہے، تو فرمایا فالقاتل والمقتول، قتل کرنے والا بھی اور قتل کیا جانے والا بھی دونوں ہی جہنم میں پہنچیں گے، دونوں جہنم میں پہنچیں گے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا، وہ اپنی حدیث بیان کرتے ہیں، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ھذا القاتل، یہ تو بھائی قاتل ہے، اس نے قتل کر دیا، ایک بے جان کی، ایک بے گناہ کی جان لے لی اس نے، یہ قاتل ہے، اب یہ جہنم میں جا رہا ہے، سزا پا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، معقول بات۔ فما بال المقتول، جو بیچارہ مظلوم ہے، مقتول بن گیا، قتل کر دیا گیا، اس کا کیا گناہ ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہ قد اراد قتل صاحبی، اس لیے کہ اس کا بھی تو ارادہ تھا نا اس کو مارنے کا، یہ اور بات ہے کہ وہ اس نے اس کو مار دیا، اگر اس کو موقع ملتا تو یہ کیا کرتا، اس کو مار دیتا، تو دونوں کا ارادہ ایک ہی تھا، لیکن عمل کا انجام دوسرے شکل میں پیش آئے، ایک قاتل بنا ایک مقتول بنا، لیکن دونوں کے ارادے، دونوں کی نیتیں کیا تھی، ایک دوسرے کو مارنے کی تھی، اس لیے دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، اللہ المستعان۔ وفی روایہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، یہ حدیث کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنے تلواروں کے ساتھ دو مسلمان ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں، تو قتل کرنے والا بھی اور قتل کیا جانے والا بھی، یہ دونوں ہی جہنم میں پہنچیں گے۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا اذا المسلمان حمل احدهما على اخیہ السلاح، جب دو مسلمان ان میں سے ایک نے دوسرے پر اپنے ویپن کو اٹھایا، فہما علی جرف جہنم، تو وہ جہنم کے کنارے پہنچ گئے۔ اب صرف کوئی قتل ہو گیا تو کیا ہوگا، دونوں ہی اندر جائیں گے۔ تو اذا قتل احدهما صاحبہ دخلاها جميعا، جب کوئی ایک آدمی دوسرے کو مار دے تو پھر دونوں ہی جہنم کے اندر پہنچیں گے۔ اس کے بعد 357 عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دینی ما لم يصب دما حراما، تو آپ نے اللہ کے رسول سے حدیث آپ نے روایت فرمائی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن جو ہے اپنے دین کے دائرے میں موجود رہے گا جب تک کہ وہ کسی محرم خون کو نہ دے دے، مطلب کسی کی جان کو قتل نہ کرے، جس کی جان حلال نہیں ہے قتل کرنا، اس کو قتل کر دے اس وقت تک کہ جب تک قتل نہ کرے وہ کہاں ہے، دین کے دائرے میں ہے، اگر قتل کر دے تو کیا مطلب ہوا، دین کے دائرے سے وہ باہر نکل گیا۔ قال ابن عمر ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغیر حل، بلا شبہ وہ معاملات جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے دین سے نکل جاتا ہے، اس میں سے ایک کام کیا ہے کہ کسی کی جان کو لے لینا جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اور 358 خامیم عن ابی موسیٰ الاشعری، آپ نے فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث جو سنائی، فرمایا کہ آپ نے فرمایا اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا، جب کوئی کسی آدمی کا، تم میں سے کسی آدمی کا گزر ہو ہماری مسجد میں سے یا کہ ہمارے کسی مارکیٹ میں، ومعه نبل، اور اس کے ساتھ کوئی نیزہ، تو فلیمسک علی نصالها بکفی، تو اپنی ہتھیلی سے اس نیزے کے سر کو وہ پکڑا رکھے، یہ نہیں کہ وہ نیزے کا سر
کسی مسلمان کی طرف جو ہے وہ ایسے لے کے چلے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی اس طرح کسی کو نہیں دکھانا، جیسے جو چاقو وغیرہ کیا کہتے ہیں مذاق میں چاقو دکھاتے ہیں، بندوق دکھاتے ہیں، یہ مذاق میں بھی اگر انسان کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نیزہ لے کر چلتا ہے تو وہ اپنے نیزے کے پھل کو، اس کے سر کو وہ اس طرح پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ ان یصیب احد من المسلمین منها شیء، کیونکہ ممکن ہے وہ اتفاق سے یا مذاق ہی میں کسی مسلمان کو لگ جائے۔ وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ، اور ایک روایت میں وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، تم میں کا کوئی آدمی کسی مجلس میں پہنچے یا کسی مارکیٹ میں پہنچے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ اگر ہے یا نوکدار کوئی چیز ہے، نبل کا ہے ایک نوکدار چیز جس کو نیزے کے طور استعمال کرتے ہیں، یا چھوٹے بھی جو آتے ہیں، چھوٹے نیزے بھی آتے ہیں، یہ تیر کمان کا تیر کی شکل بھی ہے، یہ سب جس میں بھی نوک ہے جس سے کسی کو ہرٹ ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے جی، تو وہ تمام چیزیں اس میں مراد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سر کو پکڑ لے، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، پھر 3 بار اپنے اشارت ہونا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، اپنے سر کو پکڑے رکھے، وہ اس کے نیزے کے سر کو جو ہے وہ تھام کے رکھے۔ قال ابو موسیٰ واللہ ما متنا حتی سددنا بعضها فی وجوہ بعض، یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہماری موت ہونے سے پہلے ہم نے وہ حالات دیکھے کہ ہمارے نیزے ایک دوسرے مسلمان کے خلاف رہے، جنگوں میں، جنگیں جو ہوئی نا، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، کیا ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور ایک دوسرے پر حملے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف نیزے تانے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کیا اور اسی میں ہم جو مبتلا ہو گئے۔ اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ یہ 359 خامیم عن جابر فرماتے ہیں مر رجل بسہام فی المسجد، ایک آدمی مسجد میں نیزہ لے کر آ گیا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امسک بنصالها، اس کے نیزے کے سر کو تھامو، وفی روایہ فامرہ ان یاخذ بنصالها کئی لا یخدش مسلما، اور ایک روایت میں کیا ہے، آپ نے اس بندے کو حکم دیا کہ وہ اپنے اس نیزے کے سر کو تھام کر رکھے تاکہ کسی مسلمان کو اس سے زخم نہ لگے۔ اور ایک روایت میں مسلم کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا کان یتصدق بالنبل فی المسجد، ایک آدمی مسجد میں اندر آ کر، اب جنگ کا موقع تھا تو وہ اپنے طرف سے نیزے پیش کر رہا تھا، صدقہ دے رہا تھا، جس کے پاس بھی نہیں ہے وہ جنگ کی تیاری کے لیے نیزے بانٹ رہا تھا۔ تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ اللہ یمر بہا الا وهو آخذ بنصالها، جب تم نیزے دے رہے ہو تو ایسے مت دو، ہاں اس کا سر جو ہے پکڑ کر وہاں سے جو اس کی طرف جو ہے دوسرے کو پڑھاؤ تاکہ کسی کو نہ لگے۔ 360 عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من حجر ما نہاہ اللہ عنہ، بخاری کی روایت۔ مسلمان کون ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کیا ہے، ظاہری پہچان ہے، ظاہری ارکان وہ ادا کرے، اعمال کے ذریعے سے انسان اسلام ثابت کرتا ہے۔ کوئی انسان جو دل میں کلمہ پڑھ لیا، ہاں ظاہر نہیں کیا کسی کو، تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیسے؟ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا نا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا۔ ظاہر کرنا، اسی سے نطق ہونا، شہادتین کا کیا ہے، صرف دل میں اقرار نہیں ہے، ہاں دل میں نماز پڑھنا تو وہ انہی کے ساتھ جائیں گے، دل والوں کے ساتھ۔ تو اب شہادتین کا بھی اظہار ہو، نماز سب کے سامنے پڑھی جائے، دل کی نماز نہیں ہے، زکوٰۃ سب کے سامنے دی جائے، تو ارکان اسلام کا اظہار ہو، ظاہر ہو، تو ہم کہیں گے بھائی مسلمان، جو بھی عمل ہے وہ ظاہر ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے مسلمان کی ایک پہچان کیا بتائی، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی پائیں، وہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، نہ زبان سے کوئی گالی دے، ہاں نہ زبان سے کوئی برا بھلا کہے، اس کی شان کو کم کرے، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ اسی طرح یدی ہی اپنی طاقت سے یا کہ اپنے ہاتھ سے فزیکلی کسی کو تکلیف دے، گھوسا مار دیا، ماشاء اللہ لہیم شہیم ہے، پہلوان ٹائپ کا آدمی ہے، اب جہاں بھی جاتا ایسے جاتا ہل کے، کیا ہے آزو بازو والے ان کو لگنا،
بعض لوگ طواف بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے طواف کرتے ہیں، کیا ہے کہ کوئی قریب نہیں آنا ہمارے، یا کہ جو بھی جو ہے وہ ہٹ جانا، طواف بھی کر رہے ہیں اس میں تکلیف بھی دے رہے ہیں مسلمان، اور اس جگہ تکلیف دیتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اور بڑھا دیا۔ تو اس طرح کہ اللہ کی پہچان کیا بتائی کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان سلامتی پائیں، اس کے ہاتھ سے بھی سلامتی پائیں، اس کی زبان سے بھی سلامتی پائیں۔ اسی طرح مہاجر کون ہے؟ ایک تو وہ مہاجر ہے جو اپنی جگہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی خاطر دار اسلام میں آتا ہے، یہ فزیکلی جو ہجرت کرنے والا۔ دوسرا وہ مہاجر ہے جو من حجر ما نہاہ اللہ عنہ، ہر اس چیز سے اس نے ہجرت کر لی۔ ہجرت، حجرہ کا مطلب کیا؟ دور ہو جانا، دور ہو جانا، ہٹ جانا، ہر اس چیز سے انہوں نے ہجرت کر لی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ اپنی زندگی میں بڑے گناہوں سے، معاصی سے اپنے آپ کو انہیں دور کر لیا، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک مہاجر ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہر انسان کر سکتا ہے نا، ہر مسلمان کر سکتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی رہے تو اب دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا رہے، اور ہجرت مہاجر میں شمار ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے ہٹا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہاجرین میں سے بنائے، کیونکہ اصل ہجرت تو ختم ہو گئی، اصل ہجرت تو ختم ہو گئی، جو مدینے سے، جو مکے سے مدینہ آنے والی ہجرت تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن یہ ہجرت کیا ہے؟ قیامت تک باقی ہے، کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، بڑے گناہوں سے بچائے گا، انشاءاللہ وہ مہاجر میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر باقی رکھے، اور ایمان کے اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے، اور اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔